معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ رباط۔ جب مسلمان مراکش پہنچے تو انہوں نے مساجد کے ساتھ سرائے بھی تعمیر کیں جنہیں رباط کہتے تھے۔ رباط کا لفظ غالباً ربط سے نکلا ہے۔ شروع میں رباط فوجیوں اور رضاکاروں کے زیر استعمال تھے جو تجارتی شاہراہوں کو محفوظ بنانے پر مامور ہوتے تھے۔ ایک رباط سے دوسرے کے درمیان ایک ربط تھا جس کی وجہ سے راستے محفوظ تھے۔ اس زمانے میں تجارتی قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، چنانچہ ہر مسجد کے ساتھ جب رباط تعمیر ہوتے تو ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کچھ مفکرین کی رائے ہے کہ رباط ان فوجیوں کو کہتے تھے جو قلعہ کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اسی مناسبت سے جب یوسف بن تاشفین برسر اقتدار آئے تو وہ بھی اپنے آپ کو امن کا داعی اور ملک اور دین کا محافظ کہلاتے تھے، چنانچہ انہیں بھی المرابطین کے لقب سے پکارا جانے لگا، بالکل اسی طرح جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں دور جدید کی طرز کے ہوٹل نہیں تھے۔ مسافر راستے میں کسی مسجد یا سرائے میں رات بسر کرتے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنی راہ لیتے۔ علاقے کے مخیر اور نیک دل لوگ مسافروں کو مفت کھانا کھلاتے اور ثواب حاصل کرتے تھے۔ جب رباط قائم ہوئے تو فوجیوں کے ساتھ ساتھ راہ چلتے مسافر بھی یہاں رات بسر کرنے لگے۔ رباط آج بھی جامع مسجد کے ساتھ موجود ہے، لیکن ان کا استعمال بدل گیا ہے۔ مراکش نے کئی انقلاب دیکھے، کبھی بلندی اور کبھی پستی۔ آج پھر یہ قوم پستی سے بلندی کی جانب سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ ایسی قوموں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں۔ سب ہیڈنگ مراکش کی مقتل گاہ۔ مراکش کا دل الفنا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تھا۔ آج اسی جگہ نینوں کے تیر چلا کر اہل دل کو گھائل کیا جاتا ہے۔ خون کل بھی ہوتے تھے اور آج بھی، صرف نوعیت بدل گئی ہے۔ آج کا منظر کل سے بہت ہی مختلف ہے۔ اس زمانے میں نماز جمعہ کے بعد مجرموں کو عوام کے سامنے لا کر ان کے گھناؤنے جرائم بتائے جاتے تھے، پھر ایک گبرو جلاد لنگوٹ باندھے پیٹھ کے پیچھے تلوار چھپائے آہستہ آہستہ چلتا مجرم کے قریب جاتا اور اچانک تلوار نکال کر ایک ہی وار میں مجرم کی گردن تن سے جدا کر دیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر ایک سناٹا چھا جاتا اور پھر انصاف انصاف اور بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے لگاتے لوگ گھروں کا رخ کرتے۔ مقتل گاہ میں صرف جرائم پیشہ لوگوں کی گردنیں ہی تن سے جدا نہیں کی جاتی تھیں، بلکہ سیاسی مخالفین کو بھی عبرتناک سزائیں اسی میدان میں دی جاتی تھیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ ایسا ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے۔ سیاسی مخالفین کے قتل پر ہمیشہ عوام کے دل مقتول کے ساتھ دھڑکے، لیکن خوف ایک ایسی بیماری ہے جس میں سب خاموش رہتے ہیں۔ یہ تو زمانہ قدیم کی باتیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا تو مارشل لا کے خوف سے دودھ پینے والے مجنوں اور خود ساختہ شیر پنجاب لندن جا چھپے۔ چند جذباتی غریب خواتین نے خود سوزی کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، لیکن جیالے منظرنامہ سے کئی برس غائب رہے۔ مراکش کی مقتل گاہ میں سیاسی مخالفین کے سر قلم کرنے کا منظر دیکھنے کے لیے شاہی خاندان کے لوگ وہاں قریب ہی شاہی محل سے یہ منظر دیکھا کرتے تھے۔ اپنے نظریات، حقوق اور آزادی کی خاطر لڑنے والے لوگ جھک کر نہیں بلکہ تن کر چلتے ہوئے ایک وقار کے ساتھ مقتل گاہ میں آتے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، بالکل فیض احمد فیض کے اس شعر کی مانند، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں،
یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ یہ تو ہیں شاعرانہ باتیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مقتل گاہ کا منظر بڑا سنسنی خیز اور عبرت ناک ہوتا تھا۔ ایک پل میں مجرم کا دھڑ ایک طرف تڑپتا اور سر دوسری طرف، دیکھنے والوں کی سانسیں رک جاتی۔ کمزور دل یہ منظر دیکھ نہ پاتے تھے۔ ایک جیتا جاگتا انسان ایک پل میں اس جہاں سے اگلے جہاں چلا جاتا تھا۔ لوگ عبرت پکڑتے اور توبہ توبہ کرتے گھروں کو جاتے، تو راستے میں اگر کوئی واقف کار ملتا تو اس منظر نامے کو دہراتے۔ جنہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا انہیں بھی اس کی خبر اور ہولناکی معلوم ہو جاتی۔ یوں بعض جرائم پیشہ لوگ عبرت حاصل کرتے۔ مجرموں کو سرِ عام سزائیں دینے کا سلسلہ سعودی عرب سمیت بہت سے ممالک میں اب بھی موجود ہے۔ ایسا منظر اہل پاکستان نے آخری بار 1978 میں لاہور میں دیکھا، جب جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پپو نامی بچے کے قاتلوں کو لاہور میں سرِ عام پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، جہاں ایک وقت میں 3 مجرموں کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس کے برعکس مراکش کے الفنا میدان میں ایک دفعہ 45 مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس میدان کا نام الفنا پڑا۔ الفنا جمعہ کے دن مقتل گاہ میں بدل دیا جاتا، باقی دن اس میدان میں شاہی فوج پریڈ اور تربیت حاصل کرتی تھی۔ حسب ضرورت شاہی تقریبات بھی یہاں منعقد ہوتی تھیں۔ فوجیوں کے ساتھ ساتھ جنگی گھوڑے بھی اسی میدان میں سدھائے جاتے۔ فوجی پریڈ، گھوڑوں کے سدھانے اور مقتل گاہ، ایسے مناظر گزشتہ صدی تک الفنا میں رونما ہوتے رہے۔ پھر زمانہ بدلا تو فوجی حکمت عملی بھی بدلی۔ گھوڑوں کی جگہ توپوں، ٹینکوں اور ایٹم بم نے لی۔ دنیا میں سزاؤں کی نوعیت بھی بدلی تو مراکش نے بھی اس پر عمل کیا۔ الفنا میدان میں دی جانے والی سزائیں بند ہوئیں تو اس جگہ لاری اڈہ قائم کر دیا گیا۔ لاری اڈہ پر شور شرابہ اور عوامی ہجوم پہلے کی طرح موجود رہنے لگا، لیکن نوعیت بدل گئی تھی۔ اب یہاں مجرموں کو دوسرے جہاں بھیجنے کی بجائے مسافروں کو مراکش سے دوسرے شہروں میں لے جانے کا کام شروع ہوا۔ لاری اڈے کے حاکراب زور زور سے فاس فاس، رباط رباط پکارنے لگے۔ 30 سال تک اہل مراکش اسی طرح کی آوازیں سنتے اور اس شہر سے مسافروں کو دوسرے شہروں میں پہنچاتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1980 میں جب سیاحت کو فروغ دینے کے لیے زمانہ قدیم کی حویلیوں کو ریاض میں بدلنے کا آغاز ہوا تو الفنا کی رونقیں بھی بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ لاری اڈہ دوسری جگہ منتقل کر کے اس میدان کو دوبارہ درست کیا گیا تو آہستہ آہستہ سیاحوں نے ادھر کا رخ کیا۔ ایک کے بعد دوسرا آیا، جس نے بھی یہاں کی رونقیں دیکھیں وہ اس کے گن گانے لگا۔ جب میلے کا سماں پیدا ہوا تو پہلے فرشی سٹال لگے، پھر پھیری والے آئے اور اب 24 گھنٹے بازار کھلنے لگے۔ آج اس میدان میں ہر وقت ہزاروں سیاح نظر آتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: الفنا کے مناظر۔ جس طرح ایشیا میں میلے سجتے ہیں، بالکل اسی طرح کا منظر الفنا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایشیائی میلے مخصوص وقتوں میں 2-4 دنوں کے لیے منعقد ہوتے ہیں، جبکہ الفنا کا میلہ سال کے 365 دن اور 24 گھنٹے اپنے جوبن پر رہتا اور رنگ بکھیرتا رہتا ہے۔ مختلف اوقات میں اس کے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کے سیاح اور مقامی حسن اس میلے کو 4 چاند لگاتا ہے۔ یہاں ایک طرف خرید و فروخت ہوتی ہے تو دوسری جانب دھڑکتے دلوں کے سودے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے دیسی میلوں میں ڈھکے چھپے عشق بازی ہوتی ہے، جب الفنا میں دھڑلے سے نینوں کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ جو پھنس گیا وہی نہال ہوا، جو بچ گیا وہ گھر جا کر پچھتایا۔ الفنا کا میدان شہر کے وسط میں دل کی مانند 24 گھنٹے دھڑکتا رہتا ہے۔ اس کے ایک طرف شہر پناہ میں رہائشی بستیاں اور سیاحوں کے لیے ریاض ہیں، جبکہ دوسری طرف زمانہ قدیم کے بازار، ایک طرف مسجد قطبیہ، مسجد کے چاروں طرف باغات اور باغات کے قریب سڑک کے اس پار مراکش کے بانی اور نامور حکمران یوسف بن تاشفین کا مزار ہے۔ مزار سے تھوڑا آگے اسی سمت
شاہی محل ہے۔ زمانہ قدیم میں الفنا ایک ایسا میدان تھا جو شاہی محل تک پھیلا ہوا تھا۔ جب خلیفہ وقت محل کے جھروکوں میں کھڑا ہوتا تو میدان میں فوجی پریڈ اور فوجی مشقیں دیکھ کر خوش ہوتا، مسکراتا اور اپنے زورے بازو پر ایک نگاہ ڈال کر سر اٹھائے یہ سوچتے ہوئے محل میں واپس چلا جاتا کہ ہمارے بازوؤں میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم ٹیڑھے سے ٹیڑھے انسان، قبیلے اور ملک کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اسی محل میں یوسف بن تاشفین نے منصوبے بنائے اور مراکش کی تمام مقامی ریاستوں کو سبق سکھانے کے بعد اندلس کے مسلمانوں کی سرپرستی کی۔ اب محکمہ سیاحت نے میدان کے ایک طرف مراکش کے باغات کے سنگتروں کے جوس کے اسٹال لگوائے۔ یہ اسٹال انتہائی صاف ستھرے اور ان میں کام کرنے والے ان سے بھی زیادہ اسمارٹ اور چاق و چوبند نظر آتے ہیں، جو گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے اور ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن ہیں با اخلاق۔ اسٹال 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ اورنج جوس کے اسٹال کے سامنے فوڈ یعنی کھانے پینے کے اسٹال۔ کھانے پینے کا کاروبار شام 5 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 4 بجے کے قریب فوڈ اسٹال کے مالکان گلیوں اور محلوں کی طرف سے اپنے اسٹال جو ریڑھیوں کی طرز پر ہوتے ہیں کو کھینچتے ہوئے اپنے ٹھکانوں کی طرف لے جاتے نظر آتے ہیں۔ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ کر یہ آگ جلاتے اور کھانا پکانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ 6 بجے کے بعد کھانے کی فروخت شروع ہوتی ہے جو رات گئے بلکہ صبح تک جاری رہتی ہے۔ کھانے کے اسٹالوں کے ساتھ ضروریات زندگی کی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرنے والے اسٹال بھی تھے۔ میدان میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کھیل تماشے والے بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ کوئی سانپوں کی پٹاری کھولے کرتب دکھا رہا ہوتا ہے تو کوئی بندر کا ناچ، کوئی طوطے سے فال نکلوا رہا ہے تو کوئی گدھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے پانی فروخت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک جگہ مداری ڈگڈگی بجا کر جادوگری کے کرتب دکھا رہا تھا، ساتھ ہی ایک صاحب ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کر سیاحوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ تھوڑا آگے ایک آدمی لطیفے سنا سنا کر سیاحوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر رہا تھا، جبکہ ایک کونے میں ایک داستان گو نے قصہ خوانی بازار کھولا ہوا تھا۔ الفنا سے مسجد قطبیہ کی طرف سڑک پر بگیاں اور تانگے قطاروں میں کھڑے گاہکوں کا انتظار کر رہے تھے جو سیاحوں کو شہر کی سیر کرواتے اور پیسے کماتے ہیں۔ اس میدان میں ہر وقت سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سیاح موجود رہتے ہیں جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ کچھ یہی سبب ہے کہ مراکش کے اس دل کی کشش سارے جہاں میں ہے۔ سیاحوں کی تعداد وقت اور موسم کے ساتھ ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن ایک بات تسلیم شدہ ہے، اس کی دھڑکن مکمل بند نہیں ہوتی۔ اگر دل بند ہو گیا تو سمجھو ان کی سیاحت نے دم توڑ دیا۔ جو سیاح مراکش میں راستہ بھول جاتے ہیں انہیں ہدایت ہوتی ہے کہ وہ گھوم پھر کر اس میدان میں آ جائیں جہاں سے ہر جگہ کا راستہ مل جاتا ہے۔ میں اور شمیم الفنا میں پہنچے تو یہاں محسوس ہوا جیسے یہ میدان حشر ہے۔ ہر طرف افراتفری، سیاح منہ اٹھائے جدھر چاہتے ادھر چل پڑتے اور جب جی چاہتا تو کبھی ایک منظر دیکھ رہے ہوتے اور کبھی دوسرا۔ ہمارے سامنے مراکش کے چند جوان اپنے روایتی لباس پہنے ڈانس کر رہے تھے۔ میں نے ان کا فوٹو کھینچا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا ہمیں پیسے دو۔ میں نے پوچھا کس کام کے؟ جواب ملا فوٹو کے جو آپ نے ابھی ابھی کھینچا ہے۔ یعنی یہاں فوٹو کھینچنے اور کھنچوانے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے سنگتروں کا رس فروخت کرنے والے ہماری توجہ کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے لگے۔ کوئی ہمیں انڈین انڈین کہتا تو کوئی پاکستانی۔ جب ہم یہ کہتے کہ ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں تو پھر وہ ماشاء اللہ کہتے، پاکستان کی تعریف شروع کر دیتے اور ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے۔ ہم نے بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے اسٹال سے جوس پیا۔ جب ہم جوس پی رہے تھے تب وہاں فرانسیسی لڑکیاں آئیں تو جوس فروش لڑکوں نے ان کے ساتھ فرانسیسی میں باتیں شروع کر دیں۔ جوس پیتے ہوئے مجھے معلوم ہوا یہ لڑکے انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، جرمن اور اطالوی میں باتیں کر سکتے ہیں۔
یعنی جیسا دیس ویسا بھیس پہننے کے یہ ماہر تھے۔ یہ دیکھ کر شمیم بولی، یہ لڑکے بہت چالاک ہیں، جو گاہکوں کی رنگت اور چال ڈھال دیکھ کر ان کی قربت حاصل کرنے کی خاطر ان سے موقع کی مناسبت سے باتیں کر کے اپنی چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔